فرمایا کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب فرشتوں نے کہا تھا مولا تیرا سجدہ کرنے کو ہم ہیں نا بندے کیوں بناتے ہو، یہ اللہ یہ آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہے تو، اے مولا ہم ہیں نا سجدہ کرنے والے، ہم ہیں نا رکوع کرنے والے، ہم ہیں نا تیرے بارگاہ میں قیام کرنے والے۔ فرمایا اللہ نے بلا کر کہا کہ آج سارے سجدے جمع کر لینا تو حسین کے سجدے کی زکوٰۃ بھی نہیں نکلتی کہ جو حسین نے سجدہ کر کے دکھایا ہے، جو حسین نے حق ادا کر کے دکھایا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اپنی جان دے دی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق کی راہ کے چلنے والوں کا سر فخر سے بلند کر دیا، فخر سے اونچا کر دیا۔ وہ گاندھی اعلیٰ دشمن ہے ہمارا، لیکن اس نے بھی کہا تھا کہ لوگوں تمہیں پتہ، مسلمانوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر حسین جیسا مجاہد ہے، تم قربانی دینے کو کیوں گھبراتے ہو کہ تم میں حسین جیسا مجاہد موجود ہے، کہ تم نے پڑھا ہی نہیں ہے حسین کو۔ آج ہم نے کہانیاں اور یہ وہ بچوں کو ادھر لگا دیا، کبھی امام حسین کی زندگی بھی پڑھنے کے سکھاؤ کہ یہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کی زندگی پاکیزگی کا نمونہ تھی۔ یہ نہیں امام حسین نے یہ قربانی دی، یہ تو ان کے امتحان کی معراج تھی۔ آپ نے 32 حج پیدل چل کے کی ہے امام حسین کی زندگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں جب بھی ملا امام حسن و حسین سے روزے سے ہوا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی بھی ایسی تھی، تقوی، پرہیزگاری، اور ایسا آپ کی زندگی کا وہ پاکیزہ نمونہ تھا کہ یہ نہیں ہے کہ امام حسین کرسی کے لیے لڑ رہے، بلکہ امام حسین تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حق کے لیے ایسی قربانی دی کہ وہ سجدہ ہی تاج امام حسین کے سر پہ تھا، کسی اور کے سر پہ یہ تاج سجدہ ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمیں صحابہ سے محبت سکھاتی ہے۔ یہ نہیں ہے، وہ میں نے مشہور ایک واقعہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ایک شخص جو کہ ایران سے آیا اور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آ کر تو کہنے لگا کہ کوئی تمہارا ہے تو میرے ساتھ بات کرے، میں اہل بیت کی شان، امام حسین کی شان بیان کروں گا۔ تو ایک داتا صاحب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے کوئی اللہ کے ولی تھے، ان کو پتہ چلا، وہ آگے اور فرمانے لگے کہ تو بیان کر۔ تو کہنے لگا کہ حسین جدھر دفن ہے نا، اگر کوئی اس سے محبت کرنے والا 50 میل آگے، 50 میل پیچھے، 50 میل دائیں بائیں، اتنے علاقے میں اگر کوئی حسین سے محبت کرنے والا دفن ہو جائے، حسین کی قبر کی یہ شان ہے کہ اس کو اللہ بخش دیتا ہے، اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے، اس کے گناہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اسے۔ تو وہ رو پڑے، فرمایا جیسے تو نے بڑا چھوٹا سا پیمانہ بنایا 50 میل کا، میرا پیمانہ یہ ہے دنیا کے کسی کونے میں کوئی حسین سے پیار کرنے والا عمل ہے تو اللہ حسین کی نسبت سے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ تو 50 میل کی بات کرتا ہے۔ پھر فرمانے لگے اچھا چل بیٹھ جا، اب مجھے یہ بتا نانے کی شان زیادہ ہے یا جو دوتر ہے اس کی شان زیادہ ہے؟ وہ کہنے لگا نانے کی شان زیادہ ہے، دارا وہ سید الانبیاء ہے۔ فرمایا اگر تیرا ایمان یہ ہے امام حسین کی جہاں قبر مبارک ہے اس کے 50 میل آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی دفن ہو جائے تو اس کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دیتا ہے، تو جو نانا جان کی قبر کے اندر عمر اور ابو بکر صدیق دفن ہے ان کی شان کا کیا عالم ہوگا، ان کے مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حسین سے محبت کسی صحابی سے بغض نہیں سکھاتی ہے، حسین سے محبت ابو بکر سے محبت سکھاتی ہے، حسین کی محبت عمر سے محبت سکھاتی ہے، حسین کی محبت عثمان غنی سے محبت سکھاتی ہے۔ یہ علی کا طریقہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے یاروں کے نام پہ رکھے تھے، اور یہ جو جن کے نام ابو بکر ہے، صدیق ہے، جن کے نام فاروق ہے، جس کا نام عثمان ہے، وہ حضرت امام علی مقام کے ساتھ میدان کرب و بلا میں دائیں بائیں کھڑے ہو کر جانے دے رہے ہیں۔ تم نے کیا تماشا بنا لیا ہے؟ کوئی حسین کی محبت میں صحابہ کے بارے میں زبان کھولتا ہے، کوئی صحابہ کی محبت میں معاذ اللہ اہل بیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں حسین سے پیار ہے، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ ہمیں ابو بکر، عمر، عثمان سے پیار ہے، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ 10 محرم 9 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ عاشورے کا روزہ حدیث میں ہے کہ عاشورے کا روزہ جو ہے یہ تاریخ سے چلا رہا ہے، کیونکہ 10 محرم کا دن جو ہے نا یہ امام حسین کی شہادت سے جڑ گیا تو یہ اور برکتوں والا ہو گیا، لیکن اس سے پہلے بھی یہ سارا دن جو 10 محرم کا دن بہت برکتوں والا دن ہے۔ تو
اس دن کو عبادت میں گزاریں۔ اور میں کہوں گا امام حسین کی جو لڑائی ہوئی تھی نا جی یزید سے، آپ نے ایلیگیشن لگایا تھا کہ یہ گانے سنتا ہے، یہ گانے سنتا ہے۔ آج حسینی کیا کرتے ہیں آپ نے ایلیگیشن لگایا تھا کہ یہ وہ عورتوں کا ڈانس، طوائفوں کا ڈانس دیکھتا۔ میں اس کی ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا۔ آج حسین کے ماننے والوں کو کیا ہو گیا؟ جب راجہ داہر پر وہ محمد بن قاسم آیا نا، 17 سال کا نوجوان تھا، ادھر آ کے اس نے پڑاؤ ڈال دیا، تو تھوڑا سا پریشان بھی تھا کہ گھر ان کا یعنی انڈیا ہندوؤں کا سارا، میں باہر سے آیا ہوں، تھوڑے سے بندے میرے ساتھ، 17 سال میری عمر ہے، تجربہ بھی کوئی اتنا نہیں ہے، سامنے بڈھا بابا، یہ مطلب یہ پرانا راجہ تھا، راجہ داہر، تو میں اس سے لڑوں تو پتہ نہیں کوئی کیا ہو جائے، تو مطلب ایک تیاری کر رہے تھے، تو جاسوس بھیجا، وہ 2-4 دن نا راجہ داہر کے آگے پیچھے دائیں بائیں پھرتا رہا، پھر آ کر اس نے نا کہا، بتایا کہ اس کے یہ حالات ہے، یہ حالات ہے، تو اگلے دن جو ہے نا وہ بڑی تیاری کر کے نا، تو بڑا حشاش بشاش محمد بن قاسم گھوڑے پہ بیٹھ کے کہتا ہے آج حملہ کرنا ہے، تو وہ لشکریے جو ساتھ تھے سارے اس کے جو تھے، انہوں نے کہا کہ کل تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے، آج کیا ہوا؟ اب جو محمد بن قاسم نے جواب دیا نا، وہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ وہ محمد بن قاسم نے کہا میں نے جاسوس بھیجے، دیکھا ہے کہ وہ نظر کا گندا ہے، راجہ داہر اپنی بیتی جیوں بانجیوں کی طرف بھی گندی نظر سے دیکھتا ہے، انشاءاللہ 2 گھنٹے کے پہلے شکست دے دوں گا میں اس کو، اس کے ہاتھی لیدا ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن میں نے دیکھا نظر کا گندا ہے، نظر کا گندا ہے، بے حیا ہے، تم فکر نہ کرو جیتیں گے ہم ہی۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ 17 سال کے نوجوان نے بابے کو 1.5 گھنٹے میں شکست دے دی، 1.5 گھنٹے کے اندر شکست دے دی۔ تو ہماری یہ حسینی جو وراثت ہے نا، پاکیزگی حسین کی وراثت ہے، یہ گانے، یہ شرابیں، یہ ڈانس، یہ یزید کی وراثت ہے یار، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، ہمارا تعلق حسین کی وراثت سے ہے، اور حسین پاکی کا علم بردار ہے، وہ تطہیر کا علم بردار ہے، جس کی شان میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر طرح کی گند سے پاک کر دیا اسے نا۔ تو آئیے آج حسین کے پیغام کو سمجھے ہم۔ 10 محرم صرف چاول بانٹ لینے کا نام نہیں ہے، بانٹو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یار امام حسین کی اصل نیاز یہ ہے جو امام حسین نے ہمیں درس دیا ہے، جو امام حسین نے اپنا کردار چھوڑا ہے، جو ہمارے لیے امام حسین نے عمل پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں امام حسین کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ